वेलकम बैक व्यूअर्स, गुड हेल्दी मॉर्निंग। आज हम डिस्कस कर रहे थे ब्लाइंडनेस, लेकिन अब हमारा सेगमेंट है ऑलपर्स लाइट का 5 पार्ट गाइड टू अ हेल्दी लाइफस्टाइल का मंडे मोटिवेशन। इसमें हम आपको ऐसी इंस्पिरेशनल फिगर्स से मिलाते हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ अचीव किया होता है, कोई मोटिवेशन होती है उसके पीछे, वो उस मकसद तक कैसे पहुँचते हैं, किस तरह के हिंड्रेंसेस, हर्डल्स, मुश्किलात वो बर्दाश्त करते हैं, लेकिन फिर भी मोटिवेटेड रहते हैं। और इसी एग्जाम्पल को प्रूव करने के लिए हमारे पास अभी मौजूद हैं डॉक्टर सैयद राहत हुसैन। एक्चुअली डॉक्टर हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर हैं उमैर सना फाउंडेशंस में। इनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, मैं आपके बारे में थोड़ा सा व्यूअर्स को इतना सा इंट्रो बता दूं कि डॉक्टर राहत के साथ रेटिना पिगमेंटोसा का इशू है। इससे अब इनका विजन जो है वो इतना कम है कि विच इज़ नियर टू नील। मतलब इन्होंने मुझे इस तरह एक्सप्लेन किया कि अब इनको बिल्कुल भी, जैसे कहते हैं, नज़र का परसेप्शन इतना वो है कि बिल्कुल नज़र नहीं आता है। सर, ये क्या होता है, ये कब आपको पता चला? रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा, जैसे कि आपने कहा खुद, मैं और आपने ये भी कहा कि मैं क्वालिफाइड डॉक्टर्स हूँ। MBBS मैंने किया है डॉ मेडिकल कॉलेज से। ग्रेजुएशन अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक तरीके से की। हाउस जॉब भी बहुत अच्छा किया। किस ईयर के आप? 89 का मैं ग्रेजुएट हूँ। 89 के ग्रेजुएट हैं, ठीक है। हाउस जॉब भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक तरीके से की। ये वो दौर था 89 का और उसके बाद का 90s, अर्ली 90s का, कि जिसमें जितने भी ग्रेजुएट थे मेडिकल, वो उनका सारा आउटफ्लो था अमेरिका की तरफ। ओह हाँ। लोग तेज़ी से अमेरिका जा रहे थे। FMGMS का एग्ज़ाम कहलाता था उस ज़माने में। डे 1 और डे 2 का फॉर्मेट हुआ करता था। मैंने भी डे 1 किया, अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी हासिल की। लेकिन जब मैं अपने दोस्तों के साथ डे 2 की तैयारी कर रहा था। डे 2 वहाँ जाके देना पड़ता? नहीं, यहीं कराची में यहीं पे होता था, ठीक है। जब डे 2 की तैयारी कर रहा था तो उस ज़माने में मुझे पढ़ाई में दुश्वारी हुई। अच्छा। मैंने अपने दोस्तों से डिस्कस किया कि एज क्या होगी आपकी उस वक्त? 24-25। 24-25। तो उसके बाद ऐसा हुआ कि मैंने अपने दोस्तों से डिस्कस किया कि यार मुझे इस तरह की कुछ आंखों पे बहुत दबाव पड़ रहा है, स्ट्रेन हो रहा है, मैं पढ़ने में दुश्वारी हो रही है, कुछ येलोइश हेलो क्रेसेंटिक हेलोज आ रहे हैं। अच्छा, साइमल्टेनियसली अच्छा, मतलब आपके विजन में स्टार टाइप कोई चीज़ आ जाती थी? हाँ, स्टार क्रेसेंटिक येलोइश हेलोज आते थे। फर्स्ट डे मून, सेकंड डे मून जैसी हाँ, कोई चीज़ आ रही थी। एग्जैक्टली। ठीक है। मैं कराची में एक जनरल सर्जन को असिस्ट भी करवाया करता था उस ज़माने में। ठीक है। तो एवरीथिंग वाज गोइंग फाइन एंड वेरी गुड। उनको जब मैं असिस्ट कराने के बाद 10-11 बजे उनको फारिग करके घर जाता था मोटरसाइकिल पे। नाज़माबाद में रिहाइश थी, गार्डन पे हॉस्पिटल था। एक दिन ज़ाहिर आदमी जिस रास्ते से डेली जाता है उसके नशे व फराज से वो वाक़ियत बिल्कुल, उसकी परसेप्शन बिल्कुल क्लियर होती है। अचानक एक दिन क्या हुआ, रात के वक्त मैं मोटरसाइकिल पे जा रहा था तो मैं किसी चीज़ से मैंने हिट कर गया। ठीक है। जब मैंने हिट किया तो मेरी समझ में नहीं आई ये क्या हुआ। लाशऊरी तौर पे मैं मेरे जहन में ऐसी चीज़ आई कि या तो कोई बच्चा या कोई कुत्ता वगैरह तेज़ी से रोड क्रॉस किया, और टाइमिंग इतनी कम थी कि वो मुझे उसको देखने का मौका ही नहीं मिला, मैंने उसको हिट कर दिया। और आई वॉज वेरी टेरिफाइड, बहुत मैं थोड़ा सा पैनिक भी हो गया, क्योंकि मेरे जहन में यह था कि खुदा ना खास्ता अगर कोई बच्चा है और मेरी मोटरसाइकिल का टायर कहीं उसकी गर्दन पे तो नहीं चला गया। तो इसने मुझे बड़ा सा खौफज़दा और पैनिक ही कर दिया था। 12 लोग आ गए, उन्होंने थोड़ा सा मुझे सहारा दिया। मोटरसाइकिल टूट टाट गई थी। दरअसल वाक़या ये था कि वहाँ पे गटर था जिस पे ढक्कन ही था, और लोगों ने वहाँ पे ईंटें रख दी थी। बहरहाल मैं सोचता रहा कि ये तो मेरा डेली का रास्ता है, मैं इसको समझ क्यों नहीं पाया। आसान मेरे बहाल हुए, मेरा जो टायर था और व्हील था उसको सीधा किया, फिर मैं अपनी मंजिल पे रवाना हो गया। इसी तरीके से 2-1 इवेंट और हुए तो मुझे खासी परेशानी हुई। मैं और जैसे मैंने आपसे कहा कि मैं पढ़ाई कर रहा था, मैंने अपने दोस्तों से डिस्कस किया तो उन्होंने सब ने मिलकर कहा कि यार आंखें चेक करवाना चाहिए। तो हम इमरान गयूर साहब एक अच्छा, आपका शुबा आंखों पे गया? आपका शुबा माइग्रेन, हेडेक, इन चीज़ों पे नहीं गया? नहीं, बिल्कुल नहीं, आंखों पे ही गया। और
ظاہر ہے ہم نے پڑھا بھی تھا ریئر ڈیزیزز کا. اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ میں یہ بتاؤں کہ اس طرح کی جو جینیٹک ڈس آرڈرز ہوتے ہیں یہ عموماً پیرنٹس کی آپس میں کزنز ہونے کی وجہ سے ہوا کرتے ہیں, انٹر فیملی میریجز کی وجہ سے ہوتی ہیں. اچھا, میں بہت بڑا فیملی میں شادی کرنے کا باغی رہا ہوں شروع سے, جو میرا اپنا یہی تھا اسی حوالے سے کہ آپ کے پیرنٹس کی فیملی میں ہوئی تھی. ہاں, کزنز تھے میرے ابا اماں. اور میں اکثر لوگوں سے ڈسکس کیا کرتا تھا کہ اس طرح کی کرونک ڈیزیزز ہوتی ہیں, جینیٹک ڈس آرڈرز ہوتے ہیں جو جینز میں ٹرانسفر ہوتے ہیں اور اوائڈ کرنا چاہیے. صحیح. لیکن اب آپ دیکھیں کہ جو سب سے زیادہ مخالف تھا وہی اس کا نشانہ بن گیا. بہرحال یہ خداوند تعالیٰ کی دین ہے, رب العزت کا احسان ہے کہ اس نے زندگی قائم دائم کر کے رکھی ہوئی ہے. اور یہاں سے میں تھوڑا سا عمران غیور کی بات کر لوں کہ میں اب میرے دوست مجھے ان کنسلٹنٹ کے پاس لے کے گئے. ڈاکٹر صاحب نے میری جب ریٹینوسکوپی کر رہے تھے اور ساتھ ساتھ انہوں نے کامنٹ پاس کیے کہ ڈاکٹر صاحب آپ کی آنکھوں میں تو پگمنٹس ڈیولپ ہو رہی ہیں, پگمنٹس ہو رہے ہیں, پگمنٹیشنز ہو رہی ہے. یہ الفاظ تھے. اس کے بعد میں ویزو ویگل شاک میں چلا گیا. اچھا. کیونکہ مجھے پتا تھا پگمنٹس کے معنی کیا ہوتے ہیں. صحیح. اور میں جب گر گیا, بے ہوش ہو گیا, تھوڑی دیر بعد مجھے ہوش آئے تو میرے تمام دوست, کوئی مجھے جھل رہا تھا, کوئی فروٹو پلا رہا تھا, اس طرح کی چیزیں ہو رہی تھیں. لیکن وہ لمحہ ایسا تھا کہ زندگی کا سارا تانا بانا جو نا بدل گیا تھا. صحیح. امریکہ جانے کی خواہش, آگے پڑھنے کی خواہش, وہ اس لمحے ایسا لگا کہ سب کچھ ختم ہو گیا. ٹھیک ہے. اور کچھ بھی باقی نہ رہا. یہاں پر میں ایک اور ضمناً بات یہ کہوں کہ جب میں مطلب آپ اچھے خاصے ڈسپوائنٹ ہو گئے. ویری ڈسپوائنٹڈ, خاصا انٹروورٹ ہو گیا. اور میں نے بتایا نا کہ وہ لمحہ ایسا تھا کہ دنیا بالکل بدل گئی. جب میری آنکھ کھلی تو وہ دنیا وہ نہیں تھی جب میں ڈاکٹر عمران غیور کے پاس بیٹھا ہوا اپنی ریٹینوسکوپی کرانے گیا تھا. اس وقت میرے ذہن میں یہی تھا کہ جلدی سے Day 2 دینا ہے اور پھر نکلنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اور پھر وہ جو آپ جو حسین خواب دیکھتے ہیں میڈیکل کالج میں داخلہ لیتے وقت, تو وہ اس کی تکمیل کا وقت آنے لگا تھا. اور یہاں پہ میں تذکرہ کروں ضمناً, جب میرا میڈیکل کالج میں داخلہ ہوا تھا تو میرے نانا مرحوم خدا ان کا غریق رحمت کرے میری والدہ سے کہا کرتے تھے کہ بیٹی تو ایک کام کر, تو اب ایک کنواں کھدوا لے. تو میری والدہ بڑی حیران ہو کے پوچھا کرتی تھی کہ میاں جی یہ کنواں کیوں کھدوا لوں؟ کہ نا بھائی اب تیرا بیٹا ڈاکٹر بننے جا رہا ہے, اب تو ظاہر ہے پیسے الحمدللہ انشاءاللہ تعالیٰ اتنا کمائے گا تو کوئی بینک اور کوئی جگہ اتنی نہیں ہوگی کہ اس کے پیسے کو سنبھال سکے, تو کنواں کھود لے گی نا, تو اسی میں جمع کرنا. تو شومی قسمت آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا. لیکن سلسلہ یہیں ختم نہیں ہوا جیسا میں نے آپ سے عرض کیا. صحیح. اس وقت تک آپ کا ویژن تھا. ہاں جتنا بھی آپ کا ویژن تھا صرف تھوڑے بہت ڈیفیکٹس اس کے بیچ میں آتے تھے, کچھ اس کے اندر پرابلم آنا شروع ہو گئی تھی. تو وہ Day 2 امتحان وہیں رہا. صورتحال خاصی انٹروورٹ ہو گئی. ایسا لگا کہ جیسا میں نے کہا کہ اب دنیا کا خاتمہ ہے, اب کچھ نہیں رہا, اب کچھ باقی نہیں ہے, کچھ کرنا ہی نہیں ہے, دس از دا اینڈ. ظاہر ایک ٹرانزینٹ فیز ہوتا ہے, ایک شاک ہوتا ہے, وہ اس سے آدمی جب نکلتا ہے تو اس کا احساس ہوتا ہے کہ نہیں, بات دراصل یہ ہے کہ زندگی کا خاتمہ یہیں نہیں ہوا, اور انسان اتنا ناتواں, ناسمجھ اور ناقص العقل ہے کہ وہ چیز نہیں جانتا جو رب العزت نے جو ڈیزائن کی ہے. ہاں صحیح کہہ رہے ہیں. ہم کو نہیں پتا کہ ہم کو ہماری لائف کا پیٹرن کیا ہے, ہم نے کس نہج پہ جانا ہے. اور میں ہی نہیں, بہت سارے حواس خمسہ رکھے ہوئے انسان جو اس دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں, ہماری پریکٹیکل لائف میں ہم ایکسپیرینس کرتے ہیں, آبزرو کرتے ہیں کہ اگر ان کی آپ بایوگرافی پڑھیں یا ان کی لائف کے متعلق جاننے کی کوشش کریں تو پتہ چلتا ہے کہ زندگی کس پروگرام کے تحت شروع کی تھی, کہاں کہاں پہ رکنا پڑا, کہاں یو ٹرن لینا پڑا, اور زندگی کا اور جب عمر کے آخری وقت میں پہنچے تو پتہ چلا وہاں جہاں سے چلے تھے وہ چیز وہ نہیں ہے, بلکہ یا تو بے انتہا بہتر چیز ہے, یا پھر آپ سمجھ سکتی ہے کہ کیا ہو سکتا ہے. تو کہنے کا مختلف راستے ہوتے ہیں. تو وہ لمحہ ایسا تھا کہ میں نے تھوڑا سا اپنے آپ کو ری گروپ کیا, ری ایشور کیا, اور رب العزت پہ اعتماد الحمدللہ بچپن سے تھا, یہی ہماری تعلیم ہے.
تو کوئی ٹریٹمنٹ نہیں تھا اس کا اسٹیج میں کہ آپ اس کو وہاں روک لیتے, بڑھنے نہ دیتے, ریورس کر لیتے, کچھ ایسی چیز؟ میں نے عرض کیا کہ ریٹینائٹس پگمنٹوزا جینیٹک ڈس آرڈر ہے, اس کا کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہے ایز سچ سر دست, لیکن اس کے اوپر اسٹیم سیل ریسرچ ہو رہی ہے اور بہت کام ہو رہا ہے, اور امید ہے آنے والے 5-10 سالوں میں ایک بریک تھرو ہونے والا ہے, اور پھر اس کے بعد نابینا لوگ بھی دیکھ سکیں گے. اس میں یہ ہوگا کہ اسٹیم سیل کی ریسرچ کی وجہ سے جو کام ہو رہا ہے اس میں جو ریٹینا ہے, جو سب سے ظاہر ہے ریٹینائٹس پگمنٹوزا میں وہی ڈیمیج ہے, تو وہ کلون ہو سکتا ہے, ریپلیس ہو سکتا ہے. تو یوں سمجھے کہ بالکل نئے طریقے سے وہ ریٹینا آئے گا اور آپ کے لگ جائے گا. شروع میں ریٹینل ٹرانسپلانٹس نہیں ہیں؟ نہیں, ٹرانسپلانٹیشن نہیں ہوتی اس کی نا. اب جیسے کارنیل ٹرانسپلانٹ ہے, آئی ڈونیشن جو ہوتے ہیں, آئی ڈونیشن کا جو کانسیپٹ ہے ہمارے یہاں وہ بڑا لیمین کانسیپٹ ہے. ہم لوگوں سے عموماً سنتے ہیں کہ کہتے ہیں بھائی آنکھیں ڈونیٹ کر رہے ہیں. بس سری لنکا سے آنکھیں بہت آتی ہیں, لوگ مرتے وقت وصیت کر جاتے ہیں کہ ان کی آنکھیں ڈونیٹ کر سکتے ہیں, کر دیں. ایسا نہیں ہوتا, آنکھیں ڈونیٹ نہیں ہوتے. آنکھیں ایک بہت ہی کمپلیکیٹڈ اسٹرکچر ہے, اس کے لیے ایک علیحدہ سبجیکٹ ہے آپتھلمالوجی, اس کو آپ سیپریٹلی پڑھنا پڑتا ہے. پوری ہیومن باڈی اور آپتھلمالوجی اب اندازہ کریں ایک علیحدہ سبجیکٹ یہ ہے. جو آنکھیں ٹرانسپلانٹیشن کی بات ہوتی ہے وہ ہوتی ہے سر میں کارنیل ٹرانسپلانٹ. ہاں, ہماری آنکھوں کے سامنے جو انٹیریئر چیمبر سے آگے ایک ٹرانسپیرنٹ جھلی ہے جو ہم کو نظر نہیں آتی, جس کے... اچھا سر, اس پہ ہم نا تھوڑی سی اور بات کرتے ہیں. وقت ہو گیا ایک چھوٹی سی بریک کا. ویورز کہیں میں جائے گا, ان کی جو سٹوری ہے وہ ضرور سنیے گا, بہت سارے لوگوں کو اس سے ہمت ملے گی. ہم ابھی واپس آتے ہیں.